السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ ہر چند کے سلطان کے ساتھ اچھی خاصی جمعیت تھی اور اگر دل جمی سے لڑتا تو یقیناً فتح یاب ہو جاتا، لیکن معمولی نوک جھونک کے بعد سلطان بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے ایسا کرنے سے لشکری کیسے اور کیوں لڑتے؟ انہوں نے بھی سلطان کی پیروی کی اور راہ فرار اختیار کی۔ چونکہ منگول سلطان کو نہیں پہچانتے تھے، اس لیے سلطان کو کوئی گزند نہ پہنچی اور وہ جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان بخیر و عافیت قارون کے قلعے تک پہنچ گیا اور رات وہیں بسر کی۔ صبح بیدار ہوا تو پہلے لشکر کو بغداد کی سمت کوچ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اسے منگولوں کے حملے کا خدشہ تھا۔ اس قلعے کے حاکم کا نام قلاوزان تھا، اسے بھی ساتھ لے لیا۔ جب بغداد جانے والی شاہراہ پر پہنچا تو حاکم قلعہ کو واپسی کی اجازت دے دی اور خود بغداد کو چل دیا۔ جب 2-4 میل کا راستہ طے کر کے رکا تو الٹے پاؤں لوٹا اور اس دوراہے پر پہنچ کر جہاں اس نے حاکم قلعہ کو واپسی کی اجازت دے دی تھی، وہاں سے وہ سرجہان نام کے قلعے کو روانہ ہوا جو ویلم کے کوہستانی سلسلے کے اندر واقع تھا۔ قلعے کے حاکم کو واپسی میں منگولوں کا ایک لشکر ملا جو سلطان کے تعاقب میں چلا رہا تھا۔ انہوں نے قلاوزان سے سلطان کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے انہیں بتایا کہ سلطان بغداد کی طرف چلا گیا ہے۔ چونکہ سلطان کے تعلقات دربار خلافت سے اچھے نہ تھے اور منگول سردار کو اس کا علم تھا، اس لیے اس نے قلاوزان کو ساتھ لے لیا۔ چونکہ قلعے کے حاکم نے سلطان کو بغداد کی طرف جاتے دیکھا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ لیکن جب 2-4 میل کی مسافت کے بعد سلطان کے لشکر کے آثار کہیں نہ دکھائی دیے تو منگول سردار کو یقین ہو گیا کہ قلاوزان نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ چنانچہ ناکردہ گناہ کی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا۔ دوسری طرف سرجہان میں 1 ہفتہ بسر کرنے کے بعد خوارزم شاہ نے گیلان کا رخ کیا اور وہاں کے حاکم کے اصرار پر وہاں بھی 1 ہفتے تک سکونت پذیر رہا۔ پھر جب اضطراب کا دورہ پڑا تو وہاں سے اسپیدار اور اسپیدار سے مازندان چلا گیا، مگر چونکہ سکون قلب کی دولت سے محروم ہو چکا تھا، اس لیے کسی مقام پر بھی 1-2 دن سے زیادہ قیام نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مازندان کا محل وقوع ایسا تھا کہ وہاں تک منگولوں کی رسائی ہو سکتی تھی۔ علاوہ ازیں سلطان کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھ دیکھ کر سرداران اور سالاران لشکر بھی اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے تھے اور سلطان سے زیادہ حساس ہو گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے تجویز کیا کہ جب تک حالات پوری طور پر سازگار نہیں ہوتے اس وقت تک یہی بہتر ہوگا کہ بحیرہ خضر کے متعدد جزائر میں سے کسی ایک محفوظ ترین جزیرے میں پناہ لے لی جائے۔ چونکہ سلطان منگولوں کے ڈر سے از حد پریشان تھا، اس لیے اس مشورے کو فوراً قبول کر لیا۔ وہاں پہنچا ہی تھا کہ قرب و جوار میں سلطان کی آمد کی خبر پھیل گئی اور جس حقیقت کو اس کے خیرخواہ عوام سے مخفی رکھنا چاہتے تھے اس کا ڈنکا ہر طرف بجنے لگا۔ جب منگول لشکروں کو سلطان کے زندہ گرفتار ہونے کی امید نہ رہی اور وہ مایوس ہو گئے تو انہوں نے اعلان اور قارون کے درمیان محاصرہ ڈال دیا۔ یہاں سلطان کی بیگمات، شہزادے اور شہزادیاں پناہ لیے ہوئے تھے۔ معمولی مزاحمت کے بعد قلعہ فتح ہو گیا اور تمام لوگ گرفتار ہو گئے۔ مرد اور لڑکے قتل کر دیے گئے، عورتیں اور لڑکیاں سرداران لشکر میں بانٹ دی گئیں۔ جب یہ افسوسناک خبر سلطان کو ملی تو شدت رنج سے ایسا سخت دھچکا لگا کہ صاحب فراش ہو گیا اور چند دن کے بعد فوت ہو گیا۔ اس عظیم المرتبت سلطان کی وفات ایسے حال میں ہوئی کہ کفن کے لیے کپڑا تک میسر نہ تھا اور مرتے وقت جو لباس جسم پر تھا اسی میں دفن کر دیا گیا۔ سلطان کی وفات 617 ہجری بمطابق سن 1220 عیسوی میں واقع ہوئی تھی۔ اس کم نصیب سلطان کے حالات زندگی حد درجہ عبرت انگیز ہیں۔ اس نے اپنے باپ سلطان تکش سے وراثت میں زمین کا جو ٹکڑا حاصل کیا تھا اس سے کئی گنا بڑے اور متعدد علاقے اس نے چند سال کی جدوجہد کے بعد فتح کر لیے۔ اگر صرف ایک عمدہ اور اچھا فاتح ہونے کے بجائے وہ تھوڑی سی سیاسی بصیرت بھی رکھتا ہوتا تو اس کا انجام اتنا عبرتناک نہ ہوتا اور نہ عالم اسلام کو ایسے دلدوز مصائب سے دوچار ہونا پڑتا۔ دوسری عاقبت نا اندیشی اور ہٹ درمی ایسے مصائب تھے جو سلطان کے 21 سالہ دور حکومت میں ہر مرحلے پر کسی نہ کسی شکل میں دیکھے جا سکتے تھے۔ جب خوارزم شاہ کا باپ سلطان تکش 1200 عیسوی میں فوت ہوا تھا تو اس کے تصور میں یہ بات نہ آئی ہوگی کہ صرف 20 سال کے قلیل عرصے کے بعد وہ سلطنت جو اس نے اور اس کے باپ دادا نے سلجوقی سلطنت کے کھنڈرات پر تعمیر کی تھی صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائے گی اور خونخوار اور وحشی منگولوں کا سیلاب
آہستہ آہستہ تمام عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ان کے تہذیب و تمدن کو ایسی عدیم النظیر افتاد سے پالا پڑے گا کہ تمام اقوام عالم کی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکے گی۔ 600 سال کے عرصے میں ملت اسلامیہ نے تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کا جو عالی شان محل تعمیر کیا تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ مکتب اور مدرسے، مسجدیں اور خانقاہیں، لائبریریاں اور کتب خانے اور اسی طرح کے دوسرے تہذیبی اور ثقافتی مراکز ملیا میٹ کر دیے گئے۔ تقریباً 12 برس تک کشت و خون کا یہ بازار گرم رہا، جس میں کم و بیش 1 کروڑ انسان ان منگول درندوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے جب ترکان خطا کو شکست دینے کے بعد ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تو سلطان کی حدود سلطنت منگولوں کی سرحد سے مل گئی تھی، لیکن سلطان نے قرب و جوار کے تمام چھوٹے بڑے حکمرانوں کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ لیے تھے، جن میں خلیفہ بغداد بھی شامل تھا۔ چونکہ یہ لوگ خود تو سلطان کے خلاف میدان میں اترنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اس لیے وقتاً فوقتاً وہ چنگیز خان کو سلطان پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دیتے رہتے تھے۔ لیکن چونکہ غوریوں اور ترکان خطا کے خلاف سلطان کی متواتر کامیابیوں سے اس کی دھاک بیٹھ گئی تھی، اس لیے باوجود اس کے کہ تمام قرب و جوار کے سلاطین نے چنگیز خان کو یقین دلا دیا تھا کہ اگر وہ سلطان کے خلاف لشکر کشی کرے گا تو ان میں سے کوئی بھی سلطان کی طرف امداد کا ہاتھ نہیں بڑھائے گا، اسی بنا پر چنگیز خان کو سلطان کے خلاف حملہ آور ہونے کی جرت ہوئی، ورنہ اگر اس کے ہمسائے یا خلیفہ بغداد اور کچھ دوسرے حکمران اسے یہ ضمانت نہ دیتے کہ وہ سلطان کا ساتھ نہیں دیں گے تو چنگیز خان کو کبھی بھی سلطان پر حملہ آور ہونے کی جرت نہ ہو سکتی، بلکہ اسے یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان اس سے بھی وہی سلوک کرے جو وہ مسلمان سلطنتوں کے ساتھ کر چکا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان کی لشکر کشی کی اصل وجہ سلطنت کی رعونت کو قرار دیا جائے یا خود چنگیز خان کے لالچ اور طمع کو، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ اس ابتلا سے عہدہ برا ہونے کے لیے سلطان کا طرز عمل سزاوار ہزار نفرین ہے۔ جب چنگیز خان نے اترار پر حملہ کیا اس وقت اس کی کمان میں 4 لاکھ آزمودہ کار لشکری تھے، اور چونکہ اس سے پہلے اس سپاہ نے بڑے بڑے زبردست مار کے سر کیے تھے، اس لیے اگر سلطان جی کڑا کر کے مقابلے پر ڈٹ جاتا تو یقیناً نہ تو اس کا انجام اتنا عبرتناک ہوتا اور نہ اتنے کثیر تعداد میں بے گناہ مسلمان منگولوں کی بربریت کا شکار ہوتے۔ جب سلطان مقابلے سے پہلو کترا اور منگولوں کو یقین ہو گیا کہ سلطان مقابلہ کیے بغیر حوصلہ ہار بیٹھا ہے تو انہوں نے دل کھول کر مسلمانوں پر مظالم ڈھائے۔ مرو اور نیشاپور جو خراسان میں علوم و فنون، صنعت و حرفت اور تجارت کا مرکز تھے اور جن کی آبادی 13-14 لاکھ سے کم نہ تھی، تباہ و برباد کر کے رکھ دیے گئے۔ منگولوں کو اس سے سروکار نہ تھا کہ کون گنہگار ہے اور کون بے گناہ، وہ سلطان کی حماقت کا بدلہ ساری مسلمان قوم سے لینا چاہتے تھے، اس لیے جو شہر بھی فتح ہوتا اس کی تمام آبادی کو بلا دریغ قتل کر دیتے۔ اس خون ریزی سے ان کا ایک مقصد لوٹ مار اور آتش انتقام کو بجھانا تھا، تو دوسری طرف ان لوگوں کے حوصلے پست کرنا تھا جو ابھی تک ان کی گرفت سے بچے ہوئے تھے۔ سلطان کے مر جانے کے بعد عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ لشکر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر اپنی افادیت کھو چکا تھا، لشکری مایوس ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، شہر تباہ ہو چکے تھے، بستیاں اجڑ چکی تھی، اکثر لوگ مارے گئے تھے، جو بچ گئے تھے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا چھپے تھے۔ رعایا کو اگر بچاؤ کی کوئی صورت نظر آتی تو وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے بیٹے سلطان جلال الدین کی ذات تھی، لیکن ایک چنا تو بھاڑ کو نہیں پھونک سکتا۔ منگولوں کے ڈر سے اور سلطان علاء الدین کی بزدلی سے بددل ہو کر لشکری ادھر ادھر تتر بتر ہو چکے تھے، خزانہ خالی پڑا تھا، نئے سرے سے لشکر کی بھرتی کا بندوبست کوئی آسان کام نہ تھا، اور یہ بندوبست کون کرتا، کہاں سے کرتا، جس کے پاس کوئی رقم ہی نہیں تھی۔ چنگیز خان کو معلوم تھا کہ اگر سلطان کی وفات سے فوری فائدہ نہ اٹھایا گیا تو کوئی عجب نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد سلطان جلال الدین کو شکست دینا اس کے لیے مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی شکست، اس کی ناکامی اور منگولوں کے آگے دربدر بھٹکنے کی 4 بڑی وجوہات تھیں۔ حالانکہ اس سے پہلے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ 3 بڑی سلطنتوں سے ٹکرا کر ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو ناقابل یقین حد تک وسعت دے چکا تھا۔ پہلی سلطنت جس پر علاء الدین خوارزم شاہ نے قبضہ کیا وہ سلجوقیوں کی تھی۔ سلجوقیوں کے نامور سلطان سنجر کی وفات کے بعد اس خاندان میں کوئی ایسا حکمران نہ ہوا جو قوت بازو رکھتا اور اپنی سلطنت کی حفاظت کر سکتا، جس کی بنا پر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی بن آئی، جس میں جوش تھا، حکمرانی کا ولولہ تھا، تلوار میں کاٹ تھی، بازوؤں میں سکت تھی،
चुनाचे देखते ही देखते अलाउद्दीन के दौर में ये खानदान बड़ी तेजी से तरक्की करने लगा और सल्जूकियों के सारे इलाकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। दूसरी सल्तनत जिस पर अलाउद्दीन ख्वारिज़्म शाह ने कब्जा किया था वो गौरियों की थी। शहाबुद्दीन गौरी की वफात के बाद उसकी सल्तनत भी इसी हादसे से दोचार थी जिससे सल्जूकियों की सल्तनत दोचार हुई। शहाबुद्दीन गौरी के बाद कोई नामवर जानशीन सामने न आया। सब हद दर्जा नाअहल और बूदे थे, जोशे वलवला और हौसला नापैद थे। सल्तनत किसी की वरासत नहीं। बाजबरूद सलातीन के वलीअहदों में जब जोशे अमल और जज्बे की कमी हो जाए तो खुदा का ये अजीम इनाम ऐसे नाअहलों से मुंह मोड़ लेता है। यही हालत गौरियों को भी पेश आई। चुनाचे ये खानदान भी खत्म हो गया। इन इलाकों पर भी अलाउद्दीन ख्वारिज़्म शाह ने कब्जा कर लिया। तीसरी हुकूमत जिस पर अलाउद्दीन ख्वारिज़्म शाह ने कब्जा किया वो तरकान खता की थी। ये लोग मजहबन ईसाई थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि आसपास की तमाम मुस्लिम हुकूमतें बजुज़ सुल्जूकियों के उनकी बाजगुजार थीं और अवाम ख्वास उनकी हैबत व शौकत से लर्जा बरंदाम रहते थे। यहाँ तक कि चंगेज खान भी उनसे डरता और उनका नाम सुनकर कपकपा जाता था। और फिर आसपास के जिन हुक्मरानों को उनकी हिमायत हासिल हो जाती, कोई दूसरा उनसे टक्कर लेने की जसारत नहीं कर सकता था। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़्म शाह का बाप तकिश जिंदगी भर उन्हें खिराज अदा करता रहा और जब फौत हुआ तो उसने अपने बेटे सुल्तान मोहम्मद अलाउद्दीन को वसीयत की कि तरकान खता के साथ ताल्लुकात हमेशा उस्तवार रखने की कोशिश करे और अदायगी खिराज में कतन सुस्ती न करे। लेकिन अब उन लोगों की हवा भी उखड़ चुकी थी। अलाउद्दीन ख्वारिज़्म शाह खम ठोंक कर उनके सामने आया और यके बाद दीगरे उन्हें बदतरीन शिकस्त देने के बाद उनके इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस तरह ख्वारिज़्म शाह की सल्तनत चंगेज खान के इलाकों से जा मिली थी। जब यके बाद दीगरे 3 सल्तनतें ख्वारिज़्म शाही कलमरू में शामिल कर ली गईं, तो हुदूद सल्तनत की बेपनाह वुसअत ने कई इंतजामी मसाइल पैदा कर दिए। दरियाए सेहून के मगरबी किनारे से लेकर सिंध के सहराओं तक फैली हुई इस सल्तनत का नज़्म व नस्क हद दर्जा बेदार मगजी का मुतकाजी था। रसद व रसाइल के जराए बिल्कुल इब्तदाई सूरत में थे, जो गड़बड़ और बदनज़मी की सूरत में चंदा मुफीद साबित नहीं हुए थे। दूर दराज के इलाके मरकज की हर गिरफ्त से आजाद थे। सूबों के हाकिम और बाजगुजार रियासतें जब भी हालात को साजगार पाती, मरकज का जवाह गर्दन से उतार फेंकती और जितने अरसे में ये खबर मरकज तक पहुंचती, हालात काबू से बाहर हो चुके होते। अहद हाजिर की तरह दीवानी और फौजदारी महकमे जुदा जुदा न थे। जहाँ फौज मुतय्यन होती, वहाँ के नज़्म व नस्क की जिम्मेदारी उसी की तहवील में होती। जब लश्कर का सरदार किसी मुहिम पर रवाना होता तो इंतजामिया तकरीबन मुअत्तल होकर रह जाती और शरपसंदों को कर खेलने का मौका मिल जाता। इस तरह मरकज दिन रात छोटी छोटी बगावतों पर काबू पाने और मिटाने ही में मसरूफ रह जाता। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़्म शाह की सल्तनत जहां एक तरफ सिंध से लेकर कज़वीन तक और दूसरी तरफ सीस्तान से लेकर चंगेज खान के इलाकों तक फैली हुई थी, इसमें कमजोरी और तनज़्ज़ुल के पैदा होने के 4 बड़े असबाब थे। पहली वजह ये थी कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़्म शाह के लश्कर में क़ैचाक तुर्कों की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल थी, जो बड़े बहादुर, मनचले और वफादार थे। लड़ना मरना उनका मशगला था और उन्हीं के यहाँ सुल्तान अलाउद्दीन के बाद तकिश की शादी हुई थी, क्योंकि सुल्तान ने इस कबीले के सरदार की बेटी से शादी की थी जिसका नाम तरकान खातून था। चूंकि ये लोग बड़े बहादुर मनचले सिपाही थे और सुल्तान की तमाम फतुहात इन्हीं की जांबाजी का नतीजा थी, इसलिए तरकान खातून तमाम कलमरू पर छाई हुई थी। सुल्तान के मुकाबले में उसका अपना अलहदा दरबार था। दरबारी थे, अहकाम थे, फरामीन थे, यानी वो सब कुछ था जो लवाजमाते हुकूमत में शुमार होता है। अगर अभी कोई ऐसा हुक्म सादिर हो जाता जो सुल्तान अलाउद्दीन के बाप के दौर में मलिका के हुक्म से मुतसादिम होता, तो हमेशा मलिका ही की बात मानी जाती थी। चुनाचे सुल्तान तकिश की वफात के बाद तरकान खातून की खुदसरी में कोई फर्क न आया। सुल्तान अलाउद्दीन दिल से चाहता था कि किसी तरह तरकान खातून की सरगर्मियों को रोका जा सके, लेकिन उसे हर दफा नाकामी होती। तरकान खातून की एक आवाज पर तमाम क़ैचाक तुर्कों की तलवारें नयामों से बाहर निकल आती थीं और सुल्तान झेंप कर रह जाता था। इस अमल से हुकूमत को नुकसान पहुंचता और सुल्तान की हैसियत मखदूश हो जाती थी। इस तरह मलिका और सुल्तान के ख्यालात और अहकामात के टकराव की वजह से सल्तनत के अंदर कमजोरी के आसार उठ खड़े हुए थे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़्म शाह और उसकी सल्तनत के जवाल की दूसरी वजह उसका मामू यानी तरकान खातून का भाई ऐनुल हक था। ये अतरार शहर का वो कमबख्त और कम फहम हाकिम था जिसके अहमकाना फेल ने चंगेज खान को सुल्तान पर चढ़ाई पर मजबूर कर दिया था। चूंकि ये सुल्तान का हकीकी मां था, जब चंगेज खान ने उसकी हवालगी का मुतालबा किया तो सुल्तान ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि अगर सुल्तान ये हरकत कर बैठता तो तरकान खातून और क़ैचाक उसकी जिंदगी हराम कर देते।
اگر عین الحق سلطان علاؤالدین کا مامون نہ ہوتا تو ممکن ہے سلطان چنگیز خان سے بگاڑ پر آمادہ نہ ہوتا اور اس طرح عالم اسلام ایک مصیبت عظمی سے بچ جاتا۔ خوارزم شاہی سلطنت کو کمزور کرنے اور اس کے زوال کا ایک بڑا سبب خلیفہ بغداد بھی تھا۔ چونکہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ نے بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، اس لیے قرب و جوار کی کوئی حکومت اس سے مطمئن نہیں تھی۔ جہاں چاہتے اور جب چاہتے چڑھائی کر دیتے۔ چنانچہ کمزور حکومتوں کو سرے اطاعت خم کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ کسی اور کا تو کیا ذکر، خود خلیفہ بغداد بھی سلطان کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ اس عام ناراضگی سے سلطان لوگوں کی ہمدردی کھو بیٹھا، کیونکہ یہ حکمران براہ راست سلطان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے خفیہ طور پر چنگیز خان سے خط و کتابت شروع کر دی اور اسے سلطان کے خلاف اکسایا۔ ایسا ہی کام خلیفہ بغداد نے بھی کیا۔ اس نے بھی اپنے ایلچی چنگیز خان کی طرف بھجوائے اور اسے ترغیب دی کہ وہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہو جائے۔ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ اور اس کی سلطنت کی ناکامی کا تیسرا سبب نجومی تھے۔ جیسا کہ اس زمانے کا عام دستور تھا کہ سلطان کے دربار میں ماہر نجومی موجود رہتے، جن سے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے مشورہ لیا جاتا تھا۔ وہ دائچہ بناتے، سیدھی ٹیڑھی لکیروں کا مطالعہ کرتے اور جو کچھ مناسب ہوتا اظہار رائے کر دیتے۔ اگر نجومی کسی مہم میں شرکت کرنے سے منع کر دیتے تو سلطان کے لیے اس کام میں ہاتھ ڈالنا ناممکن ہو جاتا۔ جب چنگیز خان حملہ آور ہوا تو سلطان نے حسب معمول درباری نجومیوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، سلطان کا ستارہ زوال میں ہے، اسے چاہیے کہ 2 سال تک دشمن کا سامنا کرنے سے احتراز کرے۔ بس پھر کیا تھا، سلطان نے نجومیوں کے کہے کو پلے باندھ لیا۔ چنانچہ اس بھاگ دوڑ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان کی تمام قوتیں سلب ہو کر رہ گئیں۔ امراء اور اراکین 7 بھاگے پھرتے اور شرم کے مارے پسینے میں ڈوب جاتے تھے، لیکن سلطان تھا کہ مزاحمت اور مدافعت کا تصور بھی اس کے دل و دماغ سے نکل چکا تھا۔ خوارزم شاہ اور اس کی سلطنت کے زوال کی چوتھی وجہ اس کی ماں ترکان خاتون تھی۔ ترکان خاتون کا اپنا دربار تھا اور اس کے احکامات عموماً سلطان کے احکامات سے ٹکراتے تھے، جس کی وجہ سے سلطنت نظام الدین اور عارض زوزنی نے اپنے لشکر کے ساتھ اس شاہراہ کے کنارے قیام کر رکھا تھا جو شاہراہ قزوین اور طالقان کے بیچوں بیچ گزرتی ہوئی ان کوہستانی سلسلوں کے بیچ میں سے گزرتی تھی جو قدیم قلعۃ الموت سے ملحق تھے۔ کوہستانی سلسلوں کے اندر وہ ایک محفوظ جگہ تھی۔ اسی کوہستانی سلسلے کے اندر نظام الدین اور عارض زوزنی کو سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے مرنے کی اطلاع ملی۔ اب وہ نئے حالات کی رونمائی کا انتظار کرنے لگے تھے۔ ایک روز وہ دونوں اسی کوہستانی سلسلے کے اندر اکٹھے بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ برغخان کے تائچوت قبیلے کا ایک آدمی ان کے سامنے لایا گیا۔ اسے لانے والا نظام الدین کا ایک چھوٹا سالار تھا۔ جب اسے نظام الدین اور عارض زوزنی کے سامنے پیش کیا گیا تب لمحہ بھر کے لیے نظام الدین نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز، تو ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لایا ہے یا بری؟ اس پر دکھ بھرے انداز میں آنے والا جوان بولا اور نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، میں ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ چنگیز خان کو علم ہو چکا ہے کہ برغخان اور اولون دونوں مسلمانوں سے ملے ہوئے ہیں۔ چنگیز خان کو یہ اطلاع اس کے مخبروں نے دی ہے۔ چنگیز خان کو پہلے بھی شک تھا کہ ان کے ہاتھوں نظام الدین کیوں نہیں گرفتار ہو رہا۔ جب اس کے مخبروں نے اسے اطلاع دی کہ برغخان اور اولون اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں سے ملے ہوئے ہیں تب اس کے غصے کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس پر یہ بھی اس کے مخبروں نے انکشاف کیا ہے کہ مسلمانوں کے جس سالار نے اس کے 3 سالاروں قنجار، اربوش اور پیلگوش کو قتل کیا ہے اس سے برغخان اور اولون کے تعلقات ہیں اور آپس میں باہم پیغام رسانی بھی ہوتی ہے۔ اس بنا پر چنگیز خان نے فوراً حکم دیا کہ برغخان اور اولون کے علاوہ لشکر میں جو تائچوت قبیلے کے لوگ ہیں ان سب کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ پیغام چنگیز خان نے اپنے سالاروں جائسی اور الگ خان کو دیا تھا، اس لیے کہ آج کل جائسی اور الگ خان ہی اس لشکر کی کمانداری کر رہے ہیں جسے نظام الدین کو پکڑنے اور گرفتار کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب یہ حکم جائسی اور الگ خان کو ملا تب انہوں نے برغخان اور اولون دونوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے ساتھ جو میرے قبیلے کے جوان کام کر رہے تھے جن کی تعداد 250-300 کے لگ بھگ ہے انہیں بھی نہتہ کر کے چنگیز خان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور اگر اس موقع پر ان کی مدد نہ کی گئی تو چنگیز خان برغا اور اولون ہی نہیں میرے قبیلے کے سارے جوانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم دے دے گا۔ اس انکشاف پر نظام الدین چونک کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے عارض زوزنی بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر آنے والے اس ہرکارے کو مخاطب کر کے نظام الدین کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، پہلے یہ بتاؤ کہ جائسی اور الگ خان کا وہ لشکر جس نے برغا خان اور اولون کو گرفتار کیا ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ جواب میں اس ہرکارے نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، جس کوہستانی سلسلے میں آپ نے اس وقت قیام کر رہا ہے
इस कोहिस्तानी सिलसिले के पास से जो शाहरा गुजर कर सब्जवार और अस्तराबाद के बीच से होती हुई जहरम और निशापुर की तरफ जाती है, वो इसी शाहरा पर सफर कर रहे हैं और अभी वो अस्तराबाद या सब्जवार नहीं पहुंचे। आप अगर इसी वक्त उनके ताक़ुब में लग जाएं तो आप और उनके दरमियान ज्यादा से ज्यादा 10 मील का फासला रह जाएगा। इस पर आरिज़ जुज़नी की तरफ देखते हुए निजामुद्दीन कहने लगा, दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।